السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو محترم بزرگ اور دوستو، درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنو، غور سے سنو، نظم شریف سنیے کہ میں نے جب سے پی لیا جام مصطفیٰ، میں نے جب سے پی لیا جام مصطفیٰ، سب بلاتے ہیں مجھے غلام مصطفیٰ بول کے، اور ویسے نام میرا عبد الشکور ہے، مگر پیار سے مجھے سانڈو بھائی بھی کہتے ہیں۔ اور آخرت بہت بڑی چیز ہے، یہاں کا سب فنا ہونے والا ہے، آخرت کے بینک میں جمع کر دیں گے تو وہ باقی رہنے والا ہے، اور اللہ سے مانگے نہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے کو دعا مانگنے فرصت نہیں، حد ہو گئی، اللہ دینے راضی ہے مگر ہمیں لینا نہیں آتا۔ کرو خود ہی کو بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے، کرو خود ہی کو بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے کہ بتائے میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ اور کسی پہ ظلم و ستم مت کرو، کسی کی بالش بھر زمین زبردستی مت لو، اور مذاق سے بھی جھوٹ مت بولو، کہیں دوزخ نصیب نہ ہو جائے۔ نبی کا فرمان ہے، مذاق سے بھی جھوٹ مت بولو، کہیں دوزخ نصیب نہ ہو جائے۔ اور کسی کی غیبت مت کرو، ہنسی مت اڑاؤ، کسی کی ہنسی مت اڑاؤ۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، سب کچھ دیا، تم میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ نماز روزے تو کرو، وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ میں تمہیں جنت عطا کروں۔ دیکھو کریں گے کہ پھر عمل، بولو انشاءاللہ سبحان اللہ، کریں گے اپنا بھلا، نہیں کریں گے اپنا نقصان، اپنے خود کے ہاتھ سے اپنے خود کے پیر پہ کلہاڑی مت مارو۔ تو ذکر نبی جو کرتے ہیں خدا کے ساتھ، وہ رہیں گے محشر میں مصطفیٰ کے ساتھ۔ کہ ذکر نبی جو کرتے ہیں خدا کے ساتھ، وہ رہیں گے محشر میں مصطفیٰ کے ساتھ۔ قربان ہو گیا جو علیہ رسول پر، جنت میں ہوگا وہ رسول کے ساتھ۔ میں نے جب نعت شریف کہا تو رسول سے بات کی ہے، ان کے لیے الفاظ بھی کم پڑیں گے۔ اللہ اور رسول کی تعریف لکھنے کے لیے تو سمندر کی شاہی اور درخت کی لیکھنی بھی کم پڑے گی دوستو اور بھائیوں۔ تو مرتبہ رب سے پایا ہے مصطفیٰ نے، مسکرا کے جب مصطفیٰ جدھر دیکھنے لگی، رحمت میرے خدا کی ادھر دیکھنے لگی۔ ایسی چمک حضور کے تلوے میں، سدرت منتہا جب بڑھے مصطفیٰ، تو جبرائیل بھی دیکھتے رہ گئے، اور نبی نے 5 وقت کی نماز لے آئے عرش بری پر سے۔ معراج کے وقت نبی نے 5 وقت کی نماز لے آئے رب سے۔ بہت قیمتی تحفہ ہے یہ نمازیں، اللہ اور رسول سے بات کر سکتے ہیں آپ۔ تو میں نے جب سے پی لیا ہے جام مصطفیٰ، سب بلاتے ہیں مجھے غلام مصطفیٰ بول کے۔ اور آخرت بہت بڑی چیز ہے، یہاں کا سب فنا ہونے والا ہے، آخرت کے بینک میں جمع کر دے گے تو وہ باقی رہنے والا ہے، اور اللہ سے مانگے نہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک انسان کی ذات ایسی ہے، 1 بار دے گا، 2 بار دے گا، اور تیسرے سے کہے گا یہ کیا روز کا، مگر اللہ ایسے ہے کہ مانگے نہیں تو ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں مانگنا مشکل ہو گیا ہے۔ سنو آگے حدیث کی بات سنیے کہ اللہ کا ارشاد ہے، ایمان والوں نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے،
کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اچھے ہو، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور اچھی ہو۔ اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کو برا نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہے، اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگانا، گناہ کا نام برا لگانا، جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے وہ اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں، تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والوں بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، تو اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع اور ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگاؤ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہے، اور پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مصلحتیں ہیں۔ یہ مختلف قبیلے اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ خوب جاننے والے اور سب کے حال سے باخبر ہیں۔ تو اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، انصاف اور قائم رہو، انصاف پر قائم رہو، اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں وہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچنا چاہیے، یا وہ غریب ہے، اس کو کیسے نقصان کر دے۔ تو تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، کہ لہذا تم گواہی دینے تک نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ اپنے کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر شیئر کرے، لائک کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔